صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 7267، حضرت ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، آپ کہتے ہیں ایک دن قسمت جاگی ہماری، سرکار مسجد میں آئے، ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھا کے سرکار ممبر پہ بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گئے اور تقریر کرنا شروع کر دی۔ آپ اندازہ کریں سرکار کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے۔ کہتے ہیں سرکار نے تقریر کرنا شروع کر دی، تقریر کرتے 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 ظہر ہو گئی۔ فجر سے ظہر تک نام لینا آسان ہے، سوچیں ذرا، سرکار نے فجر سے لے کر ظہر تک تقریر کی۔ کہتے ہیں ظہر کا ٹائم ہوا، حضور ممبر سے نیچے اترے، اسی طرح جماعت کروائی، ظہر کی نماز پڑھا کے حضور پھر ممبر پہ آ گئے، پھر ممبر پہ بیٹھے، سرکار نے پھر تقریر شروع کر دی۔ کہتے تقریر کرتے 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 عصر ہو گئی، سرکار پھر اترے، پھر سرکار نے عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھا کے سرکار پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر تقریر شروع کر دی۔ تقریر کرتے کرتے کہتے ہیں حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں۔ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظہر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس۔ کہا فجر سے لگے مغرب تک سرکار تقریر ہی کی، سرکار نے گفتگو ہی ارشاد فرمائی، ممبر پہ بیٹھے ہیں۔ کیا خوش قسمتی تھی، سرکار نے کتنے علوم و معارف سے نوازا ہوگا صحابہ کرام کو، کیسا خوش قسمتی والا وہ دن ہوگا۔ اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضرت عمر بن اخطب صحابی رسول خود بیان کر رہے ہیں، صحیح السند حدیث ہے، سرکار نے پورا دن تقریر کی۔ بتائیں جس بندے کو پتہ ہی نہ ہو، جو ان پڑھ ہو، وہ سارا دن تقریر کیسے کر سکتا ہے؟ اور وہ علی، ایسے صحابہ کہ حضرت علی کہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر دوں، ایسے علم والے صحابہ کے سامنے بیٹھ کے سارا دن تقریر ایک ان پڑھ کیسے کر سکتا ہے؟ اندازہ کریں، ظاہری بات ہے، یقیناً اور یقیناً اور یقیناً ان کا علم ان سے زیادہ تھا، اس لیے انہیں سمجھا رہے تھے، انہیں علم عطا فرما رہے تھے۔ سارا دن تقریر کی سید عالم علیہ السلام نے، اور فرمایا ہوا کیا؟ فرمایا فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، کہا جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہونا تھا، بما کانا و بما ہوا کائن، ما کانا و ما یکون اس کو کہتے ہیں، جو ہو چکا، جو ہونا تھا، پاسٹ ماضی میں جو کچھ ہو چکا، فیوچر میں جو کچھ ہونا ہے، سب کچھ حضور نے ہمیں بتا دیا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی۔ اخبارنا، خبر دے دی، بتا دیا، پورے دن میں سرکار نے گفتگو فرمائی، تقریر فرمائی، ہمیں ہر چیز کی خبر دے دی، مگر فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، کہا ہم میں جس کی یادداشت جتنی زیادہ تھی، جس کا حافظہ جتنا زیادہ تھا، اسے اتنی زیادہ باتیں رہ گئیں یاد، اور جس کا کم حافظہ تھا، کمزور یادداشت تھی، اسے تھوڑی باتیں یاد رہ گئیں۔ ورنہ سرکار نے بتانے میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ یہ ہماری یادداشت پر تھا کہ ہم نے کتنا سوچا، کتنا سمجھا، کتنا ذہن میں رکھا، اور کتنی ہماری یادداشت ہے۔ اور پھر دوسری حدیث مبارکہ میں اس کو اگر ساتھ ملاؤں تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی اس حدیث مبارکہ روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار نے ہمیں ہر چیز بتا دی، اور ہوتا ایسے تھا کہ بعد میں جس وقت کوئی واقعہ پیش آتا تھا نا، تو ہم بھول چکے ہوتے تھے، ہمیں اچانک یاد آتا، ہاں یہ واقعہ تو سرکار نے ہمیں بتایا تھا کہ ایسا ہوگا۔ کوئی بھی معاملہ پیش آتا تھا تو آپ فرماتے ہیں ایسے تھا کہ جیسے بندہ کسی شخص کو ملے، کسی بھی بندے کو ملے اور اس کے چہرے کو دیکھے اور پھر یاد رکھے، پھر اس بندے سے ایک عرصے تک ملاقات نہ ہو، کافی عرصے بعد جب دوبارہ ملاقات ہو، بندہ چہرہ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے، ہاں میں تم سے ملا تھا، مجھے یاد آیا۔ تو کہا ایسے سرکار نے ہمیں ہر چیز بتا دی تھی، ہم اندر سے کئی چیزیں بھول جاتے تھے، جو ہی نئی کوئی بات ہوتی تھی، واقعہ پیش آتا تھا، پھر ہمیں فوراً یاد آ جاتا تھا، فلاں موقع پر بیٹھ کے حضور نے ہمیں یہ بات بتائی تھی، فلاں موقع پر ہمیں یہ بات بتائی تھی۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، فرمایا وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ۔ صحیح مسلم 7263 حدیث مبارکہ۔ حضرات یہ کہ پورا دن سید عالم علیہ السلام نے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات جیسے عظیم جلیل اپنے پیارے صحابہ کے سامنے بیٹھ کر ان کو علوم و معارف سے نوازا ہے۔ یہ علم
کی وسعت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے.